سرکار کی جو بزم سجانے میں لگے ہیں. Subscribe our YouTube channel and watch our videos. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال في موضع آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کی زندگی کے اندر بھیجا ہے، اور دنیا کے اندر کس طریقے سے آدمی زندگی گزارے، کون سا طریقہ اختیار کرے کہ آدمی اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو، تو اس کے لیے اسلام نے اور شریعت نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہر کام کرنے کا ایک نرالا انداز جو ہے اور پاکیزہ طریقہ سکھایا ہے، اور وہ طریقہ ہے آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر آپ کے طریقے کے مطابق ہماری زندگی ہوگی، اگر آپ کے طریقے کے مطابق ہم عمل کریں گے اور زندگی گزاریں گے، تو دنیا کی زندگی کے اندر بھی ہم کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو پوری انسانیت کے لیے نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر نمونے کے مطابق کوئی آدمی کام کرتا ہے تو اس کام کو سراہا جاتا ہے، تعریف کی جاتی ہے اور انعام دیا جاتا ہے، اور اگر اس نمونے کے مطابق کوئی آدمی کام نہیں کرتا ہے تو اس کام کو سراہا نہیں جاتا اور انعام بھی نہیں دیا جاتا ہے، بلکہ ڈانٹا جاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے کہ ہمارا ہر کام، ہمارا ہر کلام اور ہماری زندگی جو ہے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، کیونکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر کام کر کے دکھایا ہے، سونے سے لے کر کے جاگنے تک اور جاگنے سے لے کر کے سونے تک کس طریقے سے آدمی زندگی گزارے، وہ سب طریقہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بتا دیا ہے، اور اسی کو جو ہے اسلامی تہذیب بھی کہتے ہیں. اسی طریقے سے ہر چیز کا ایک طریقہ ہے، تجارت کرنا ہے، لین دین ہے، کھانا کھانا ہے، سونا ہے، یہ سارے طریقے کتابوں کے اندر موجود ہیں. اگر اس طریقے کے مطابق ہماری زندگی گزرے گی جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بتلایا ہے، تو انشاءاللہ جو ہے دنیا کے اندر بھی ہم کبھی پریشان نہیں ہو سکتے ہیں اور آخرت کے اندر ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوں گے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں وعدہ کیا ہے کہ جو آدمی ایمان لے کر کے آئے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ جو آدمی نیک عمل کرے، اچھا عمل کرے، اس کی زندگی پاکیزہ ہو اور شریعت کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ ایمان والا ہے، اس کے اندر ایمان ہے اور وہ اللہ کو مانتا ہے اور حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو مانتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ہم اس کی دنیا کی زندگی کو بہترین زندگی اور خوشگوار زندگی بنا دیں گے، چین کی زندگی بنا دیں گے. اور آخرت کا بدلہ تو ہے ہی، لیکن دنیا ہی کے اندر آدمی جو ہے سکون کے ساتھ زندگی گزارے گا. تو آج جو خطبہ پڑھا جائے گا اس کے اندر جو ہے ایک سنت طریقہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے کا سنت طریقہ
कि खाना तो हम खाते हैं, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस तरीके से खाने का तरीक़ा बतलाया है ये हमें मालूम नहीं है। देखा दे कि जिस तरीके से दुनिया वाले खाते हैं हम भी वैसे ही खाते हैं और सुन्नत के लिहाज नहीं करते हैं। पेट तो भर जाएगा लेकिन ये इबादत नहीं होगा, इबादत नहीं शुमार किया जाएगा, बल्कि इबादत के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े के मुताबिक खाना खाएंगे तो ये इबादत बन जाएगी। तो उसी के ज़िल में कुछ ज़रूरी बात याद करनी है कि दुआ फरमाए अल्लाह ताला जो हम लोग कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। पहला सुन्नत तरीक़ा यह है कि आदमी जब कुछ खाए या पिए, जब कुछ खाने का इरादा खाने के लिए जाए या पीने के लिए जाए तो सबसे पहले अल्लाह का नाम यानी बिस्मिल्लाह पढ़ करके और दाहिने हाथ से खाए। अल्लाह का नाम ले, दुआएं किताबों के अंदर लिखी हुई है, उनकी उस दुआ को पढ़ करके आदमी और दाहिने हाथ से खाए और अपने सामने से खाना चाहिए। क्योंकि हदीस पाक के अंदर आता है कि एक सहाबी है हज़रत उमर बिन अबी सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको नसीहत करते हुए इरशाद फरमाया कि बेटे अल्लाह का नाम लो और दाहिने हाथ से खाओ, अल्लाह का नाम लो और दाहिने हाथ से खाओ और अपने करीब से खाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के बाद खाने में मेरा यही तरीक़ा था। वो साहबी फरमाते हैं कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कह दिया कि दाहिने हाथ से खाना है और अल्लाह का नाम लेकर के खाना है और अपने सामने से खाना है, तो वो सहाबी फरमाते हैं कि मेरी पूरी जिंदगी इसी के मुताबिक हमने खाना खाया। एक और दूसरी हदीस में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई खाने का इरादा करे तो बिस्मिल्लाह पढ़ ले। अगर शुरू में पढ़ना भूल जाए, आदमी जल्दी खाने लगता है और बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाता है, और अगर बीच में आ जाए, खाने के दरमियान याद आ गया क्या हम तो बिस्मिल्लाह पढ़े नहीं है, अल्लाह का नाम नहीं लिया है, तो उसके लिए हदीस पाक में दुआ आई है कि आदमी बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरहु पढ़ ले, बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरहु पढ़ ले, इंशाअल्लाह इसका तदारुक हो जाएगा। एक दूसरी रिवायत में कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हम लोग एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थे, खाना पेश किया गया। शुरू में तो इतनी बरकत हुई कि हद नहीं, लेकिन जैसे आखिरी वक्त चलने लगा तो बेबरकती होने लगी। तो सहाबा ने हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि ये बात कैसे हुई, यानी ये बेबरकती जो हुई है वो कैसे हुई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हम लोग खाने के लिए बैठे थे तो बिस्मिल्लाह करके बैठे हुए थे, बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाना हमने शुरू किया, लेकिन बाद में कुछ लोग आए उन्होंने बगैर बिस्मिल्लाह के खाना शुरू कर दिया है, इसलिए जो है ये बेबरकती खाने के अंदर हो गई है। तो हमारे घरों के अंदर जो बेबरकतियां है, आदमी खा रहा है पेट नहीं भर रहा है, खाना क्या है, ये सब इसी का नतीजा है कि हम लोग दुआ पढ़कर खाना नहीं खाते हैं। तो आदमी जब भी खाने के लिए बैठे तो जोर से बिस्मिल्लाह पढ़ ले, ताकि जो आस पास बैठे हुए हैं घर के बच्चे हैं उनको भी याद आ जाए, वो भी बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाना खाए। दूसरी सुन्नत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि खाने के लिए जब आदमी जाए तो दोनों हाथों को गट्टों तक धो लेना चाहिए। अक्सर आदमी करता है कि जब खाने के लिए बैठता है तो हाथ नहीं धोता है, और ये मामला उस वक्त होता है जब अक्सर शादी ब्याह के अंदर आदमी जाता है तो कुर्सी पे बैठ गया, टेबल पर बैठ गया, अब सोचता है क्या उठ करके धोने के लिए जाएंगे, उसी हाथ से खाना शुरू कर देता है। इससे बेबरकती होती है, बरकत नहीं होती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस पाक में फरमाया है कि जो आदमी खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोने का मामूल बना लेता है तो उसके खाने के अंदर और उसके घर के अंदर बरकत होती है। तो सबसे पहले आदमी दोनों हाथों को गट्टों तक धो ले। खाने से पहले अपने दोनों हाथों को धोना सुन्नत है। बहुत से लोग या तो हाथ धोते ही नहीं है या सिर्फ एक हाथ धोते हैं, थोड़ा सा जिस हाथ से खाना होता है वही हाथ धो लेंगे, वो भी पूरा हाथ नहीं धोते हैं, बल्कि यहाँ तक चाप जो अंगुल है उतना ही धो लेंगे, थोड़ा सा, बस इतना काफी होगा। तो याद रखिए इससे सुन्नत अदा नहीं होगा। सुन्नत होने के लिए दोनों हाथों को गट्टों तक धोना जरूरी है, तब जाकर के ये सुन्नत अदा होगा। इसकी जो है हदीस पाक के अंदर बहुत फजीलत बयान की गई है। एक सहाबी है हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने आसमानी किताब यानी तौरात में पढ़ा है कि खाने के बाद हाथ धोना बरकत का सबब है।
میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا برکت کا سبب ہے. اور تیسری سنت یہ ہے کہ آدمی جب کھانا کھلی کے جائے تو کھانا بیٹھ کر کے اور دسترخوان بچھا کر کے کھائے اور بالکل پیٹ بھر کر کے نہ کھائے. یہ نہ کہ آدمی نٹی سے لے کر ریجا تک کھا لے اور الٹا ڈھکار آنے لگے, الٹی ہونے لگے, نہیں, بلکہ فرمایا گیا ہے کہ جب کچھ بھوک باقی رہے, 4 روٹی کھانا ہے, پیٹ ہے, بھوک لگی ہے 4 روٹی کی, تو آدمی 3 ہی روٹی کھا لے. اس سے کیا ہوگا, بیماری نہیں ہوگی. تو بھوک سے کم کھانے کی آدمی کوشش کرے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میز یا ٹیبل جیسی اونچی چیز پر کبھی کھانا نہیں کھایا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے شاگرد حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو ہے کس چیز پہ کھانا کھاتے تھے, تو انہوں نے جواب دیا کہ زمین پر دسترخوان بچھا کر کھاتے تھے. نیز شریعت میں ہمیں یہ بھی ہدایت دی ہے کہ ہم بالکل گلے تک پیٹ بھر کر نہ کھائیں, کیونکہ اس سے مختلف طرح کی بیماریاں جنم لیتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی نے پیٹ سے زیادہ برا کسی برتن کو نہیں بھرا ہے. ایک مسلمان کے لیے چند لقمے کافی ہیں جس سے اس کی کمر سیدھی رہ سکے. اگر کھانا ہی ہو تو 1/3 کھانے کے لیے, 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 سانس لینے کے لیے رکھو. بھوک اور ضرورت سے زیادہ کھانا یہ فضول خرچی بھی ہے, اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی مت کرو, بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. اور حدیث پاک کے اندر, کتابوں کے اندر ایک واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب تک جو ہے یہ امت کم کھاتی رہے گی, یعنی بھوک سے کم, یعنی اتنا بھی آدمی کم نہ کھانے لگے کہ چکر آنے لگے, صحیح طریقے سے عبادت نہ کر سکے, صحیح طریقے سے نماز نہ پڑھ سکے, اور اگر جہاد کا موقع ہو تو جہاد آدمی نہ کر سکے, تو اتنا بھی کم نہیں کھانا ہے, بلکہ اتنا آدمی کھا سکے کہ طاعت کے اوپر قوت حاصل ہو جائے, صحیح طریقے سے رکوع سجدہ اور کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکے. حضور اکرم علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک ڈاکٹر جو ہے مدینہ المنورہ کے اندر ایک حکیم آیا, کسی بادشاہ نے بھیجا وہاں پر علاج کرنے کے لیے. تو بہت دنوں تک وہ ڈاکٹر اور حکیم جو ہے اس علاقے کے اندر رہا, لیکن کوئی بیماری نہیں ہوا, کوئی اس کے پاس علاج کے ہی نہیں آیا. تو وہ ڈاکٹر حکیم حضور اکرم علیہ السلام کے پاس گیا کہ میں یہاں تو آیا تھا علاج کرنے کے لیے, لوگوں کا تھا کہ علاج کروں, لیکن یہاں تو میرے پاس کوئی آتا ہی نہیں علاج کرنے کے لیے, آخر اس کی وجہ کیا, لوگ بیمار کیوں نہیں پڑتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ امت جو ہے اس وقت کھانا شروع کرتی ہے جب بالکل بھوک لگ جاتا ہے, جب بھوک بالکل لگ جاتا ہے تب کھانا شروع کرتی ہے, اور کچھ بھوک باقی رہتا ہے تو وہ کھانا چھوڑ دیتی ہے. تو ڈاکٹر نے کہا, عجیب بات کہی کہ جب تک یہ 2 چیزیں کسی انسان کے اندر ہے وہ آدمی کبھی بیمار نہیں ہو سکتا. جب خوب بھوک لگے, چاہت بڑھ جائے, اس وقت آدمی کھانا شروع کرے, اور جب چاہت باقی ہو کھانے کی تو اس وقت آدمی کھانا چھوڑ دے. تو کم کھانا جو ہے یہ بھی سنت طریقہ ہے. اور ایک سنت طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی جو ہے پیٹ لگا کر نہ کھانا کھائے, یہ تواضع اور بندگی کے خلاف ہے. ہم تو غلام ہیں, ہم تو ہے اللہ کے بندے ہیں, اور بندگی کے تقاضا یہ ہے کہ آدمی بندگی کو اپنا ظاہر کرے کہ ہم بندہ ہے. اور کھانا جو ہے اللہ کی نعمت ہے, تو اس نعمت کے سامنے اپنے آپ کو تواضع کے ساتھ پیش کرے, کھانے کے سامنے اپنے آپ کو تواضع کے ساتھ پیش کرے, اور اس کے سامنے ٹیک لگا کر کھانا جو ہے یہ تواضع اور بندگی کے خلاف ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان کے ہر عمل سے تواضع بندگی ظاہر ہو, اور ہر وقت وہ اللہ کا محتاج اور ضرورت مند بن کر زندگی گزارے. یہی اس کی کامیابی کی اصل کنجی ہے. اس لیے اسلام نے یہ ہدایت دی ہے کہ وہ کھانا بھی ایک محتاج بندے اور غلام کی طرح بیٹھ کر کے کھائے, ٹیک لگا کر نہ کھائے, کیونکہ ٹیک لگا کر کھانا یہ بندگی کے خلاف ہے, اللہ کی نعمت سے بے نیازی کی دلیل ہے, اور تکبر کی علامت ہے, اور یہ نشانی بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ٹیک لگا کر یا کسی چیز کے سہارے بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتا ہوں. اور ایک طریقہ یہ بھی ہے, سنت طریقہ ہے کہ آدمی بیٹھ کر کے کھائے, لیکن آج کل جو ہے عام رواج چل گیا ہے, اکثر شادی بیاہ کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ آدمی کھڑے کھڑے کھانا شروع کر دیتا ہے,
اور کھڑے ہونے کی دور بات ہے آدمی چلتے چلتے کھاتا ہے، جو جانوروں کا طریقہ ہے، اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی تعلیم نہیں ہے۔ مسلمانوں کی اور اسلام کی اور شریعت کی تعلیم تو یہ ہے کہ آدمی بیٹھ کر کے دسترخوان بچھا کر کے کھانا کھائے، لیکن آج ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ آدمی کھڑے کھڑے چلتے چلتے کھا رہا ہے، جو جانوروں کا طریقہ تھا، اور آدمی اس کو معیوب بھی نہیں سمجھتا، اس کو برا بھی نہیں سمجھتا ہے، اس لیے آدمی جو ہے بیٹھ کر کے کھائے۔ آج کل اکثر شادی بیاہ کے موقع پر بہت سے لوگ کھڑے کھڑے بلکہ چلتے ہوئے کھانے کو ترجیح دیتے ہیں، اور اس طرح کھڑے کھڑے یا چلتے ہوئے کھانا دراصل جانوروں کا طریقہ تھا جس کو اب بہت سے انسان بھی اپنا رہے ہیں۔ یہ سراسر اسلامی تہذیب کے خلاف ہے۔ حدیث پاک کے اندر کھڑے کھڑے کھانے پینے سے بہت سختی کے ساتھ روکا گیا ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع کیا ہے۔ جب پانی پینے کا حکم یہ ہے کہ آدمی کھڑے ہو کر کے نہ پیے تو کھانا یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو کھڑے ہو کیسے کھانا صحیح ہوگا؟ اس لیے آدمی جو ہے کھانا بیٹھ کر کے تواضع کے ساتھ انکساری کے ساتھ کھائے۔ اور سنت طریقہ یہ بھی ہے کھانے کا جو ہے، آدمی اگر گھر کے اندر کئی افراد ہیں تو سب مل کر کے ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھائیں، اس سے کیا ہوگا؟ کھانے کے اندر برکت بھی ہوگی اور آپس میں محبت بھی بنی رہے گی۔ آدمی جو ہے جب گھر کے سارے افراد ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھاتے ہیں تو آپس میں محبت بھی بڑھتی ہے اور کھانے کے اندر برکت بھی ہوتی ہے۔ ورنہ آدمی جو ہے گھر کے اندر 4-5 افراد ہے، کوئی اس کونے کے اندر لے کے بیٹھ گیا کھانے کے لیے، کوئی اس کونے کے اندر لے کے بیٹھ گیا ہے، اس سے جو ہے دل اچاٹ ہو جاتا ہے، آپس میں محبت باقی نہیں رہتی ہے۔ تو اس محبت کو باقی رکھنے کے لیے سنت طریقہ اپنایا جائے کہ سب لوگ مل جل کر کے ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھائے۔ کھانا جو ہے ایک ساتھ مل کر کھائے، الگ الگ نہ کھائے، اس سے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب مل کر کھایا کرو، الگ الگ مت کھاؤ، اس لیے کہ ایک ساتھ کھانے میں برکت ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا ہے، کھانا جو ہے کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بھوک ابھی لگی ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم لوگ جو ہے الگ الگ بیٹھ کر کے کھاتے ہو، الگ الگ دسترخوان بچھا کر کے الگ الگ بیٹھ کر کھاتے ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ ہم لوگ تو ایسے ہی کھاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب مل کر کے ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھاؤ اور بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، تمہارے کھانے کے اندر برکت بھی ہوگی اور تمہارا جو ہے پیٹ بھی بھر جائے گا۔ اور ایک سنت طریقہ یہ ہے کھانے کے اندر جو ہے کہ اگر لقمہ ہاتھ سے گر جائے، لقمہ جو ہے ہاتھ سے چھوٹ کر کے گر جائے تو اس کو اٹھا کر کے کھا لینا، یہ سنت طریقہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی ہے۔ دسترخوان پر کھانے کا کچھ ٹکڑا گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لینا چاہیے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو نیچے گر گیا آدمی اس کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کو جو ہے نالی کے اندر یا جو ہے برتن رکھا رہتا ہے دھون اس کے اندر آدمی لے جا کر ڈال دیتا ہے، حالانکہ معلوم نہیں ہے کہ جو لقمہ گرا ہوا ہے ہمارے ہاتھ سے ہو سکتا ہے کہ پورے کھانے کی برکت اسی ایک دانے کے اندر ہو یا ایک لقمے کے اندر ہو، جس کو ہم نے نالی کے اندر بہا دیا، نالی کے اندر ہم نے اس کو ڈال دیا، اب بے برکتی آ رہی تعبیر ہو رہا ہے۔ اس لیے فرمایا جو ہے اگر لقمہ ہاتھ سے گر جائے تو اس کو اٹھا کر کے کھا لینا چاہیے اور یہ سنت طریقہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر جو ہے ایک صحابی کا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک صحابی جو ہے کسی بادشاہ کے جو ہے دربار کے اندر گئے اور جا کر کے وہاں دسترخوان لگایا گیا اور بیٹھ کر کے کھانے لگے، تو ان صحابی کے ہاتھ سے جو ہے لقمہ گر کر نیچے گر گیا، تو وہ صحابی جو ہے اٹھا کر کے کھانے لگے، تو جو صاحب جو ان کے بغل میں بیٹھے ہوئے تھے وہ کونی مار کر کے ان کو اشارہ کیا کہ مت اٹھاؤ، کہ یہاں بڑے بڑے بادشاہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ عمرا اور روسا بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ کیا سوچیں گے یہ لقمہ گر گیا ہے اور اس کو اٹھا کر کے کھا رہا ہے۔ تو ان صحابی نے عجیب بات کہی، فرمایا کیا ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے حبیب اور اپنے دوست کے طریقے کو چھوڑ دوں؟ میں جو سنت طریقہ ہے اس کو میں ان گدھوں کی وجہ سے، ان حمقوں کی وجہ سے کیوں چھوڑ دوں؟ تو صحابہ کرام کی نظر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت بہت ہی قیمتی تھا اور ہونا بھی چاہیے۔ تمام دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ایک سنت ہے،
تمام دنیا کی چیزوں سے زیادہ قیمتی ایک آقا علیہ السلام کا طریقہ ہے، کیونکہ وہ طریقہ اس کا ثواب جو ہے باقی رہنے والا ہے، اور دنیا کا یہ سارا کا سارا نظام، یہ ساری چیزیں جو ہے فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، اس کی کوئی وقات نہیں ہے اللہ کی نظر میں، جو وقات ہے ایک سنت کی۔ اس میں فرمایا جو ہے اگر لقمہ جو ہے ہاتھ سے گر جائے تو اس کو اٹھا کر کے اگر کچھ لگا تو اس کو صاف کر کے کھا لے آدمی۔ اسی لیے دسترخوان بچھایا جاتا ہے کہ اگر لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر کے کھا لے، گرانے کے لیے نہیں، اگر لقمہ خدا نخواستہ گر جائے تو اس کو آدمی اٹھا کر کے صاف کر کے کھا لے۔ اور دوسرے ایک اور طریقہ ہے کھانے کا جو ہے، پانی وغیرہ آدمی جو پینا چاہتا ہے تو اس کو 3 سانس میں پینا چاہیے، کم سے کم 3 سانس میں۔ جانور کے طریقے سے نہیں کہ ایک مرتبہ منہ لگایا تو گٹاگٹ پی لیا پورا، نہیں، بلکہ سنت طریقہ ہے۔ اور دیکھیے ایک سنت کے اندر جو ہے بہت چیزیں چھپی ہوئی ہیں، اور اسی کے اندر کامیابی ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام جو ہے آپ کا طریقہ جو ہے سب سے آسان، سب سے احسن، سب سے خوبصورت طریقہ ہے۔ اس سے زیادہ خوبصورت طریقہ دنیا کے اندر کوئی ہے ہی نہیں جس کو ہم لوگ اپنا رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ پانی وغیرہ کو جو آدمی جو پینا چاہے تو اس کو 3 سانس میں پینا چاہیے اور چوس کر کے پینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اونٹ کی طرح ایک سانس میں نہ پیا کرو، بلکہ 2 یا 3 سانس میں پیا کرو، اور جب پینے لگو تو بسم اللہ پڑھ کے پیو، اور جب پی چکو اور برتن سے منہ ہٹاؤ تو اللہ کی حمد اور اس کا شکر ادا کرو۔ آدمی پینے کے لیے جائے، ایک سانس پی لیا، پھر وہاں سے منہ ہٹا لے، اسی کے اندر سانس نہ لے برتن کے اندر، بلکہ سانس جو ہے باہر لینا چاہیے، اور جو ہے اللہ کا نام لے کر کے بسم اللہ پڑھ کے پیے، اور خوب چوس کے پینا چاہیے۔ اس سے کیا ہے خوب سیرابی حاصل بھی ہوتی ہے، اور صحت کے لیے زیادہ فائدہ بخش ہے اور خوشگوار بھی ہے۔ اور کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا بھی کرنا چاہیے، جو دعا ہے کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، اسی کے اندر اللہ کی تعریف بھی ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا، کیونکہ ہمارے اندر طاقت نہیں تھی کہ پیٹ کے اندر ہم لقمہ پہنچا دے، اللہ ہی نے ہم کو کھلایا ہے، ہم تو صرف اٹھا کر کے منہ کے اندر ڈالے ہیں، نیچے اتارنا یہ اللہ کا کام ہے۔ تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا۔ یہ بھی آدمی جو ہے مسلمان ہونے کا آدمی نعمت نہیں سمجھتا ہے، دنیا کی چیز مل جائے، پیسہ مل جائے تو آدمی اس کو نعمت سمجھتا ہے، لیکن یہ مسلمان ہونا جو ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں کھانے کے مطابق، سنت کے مطابق آدمی کھائے، بسم اللہ پڑھ کر کھائے، اور کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے اور بعد میں ہاتھ دھوئے، اور کھانا بیٹھ کر دسترخوان بچھا کر کھائے، اور ٹیک لگا کر کے نہ کھائے، اور کھڑے ہو کر کے بھی نہ کھائے، اور کھانا جو ہے ایک ساتھ مل کر کے کھائے، اور اگر لقمہ گر جائے تو آدمی اس کو اٹھا کر کے کھا لے، اور پانی وغیرہ پینا ہو تو 3 سانس میں پیے، اور کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو